إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم. خلقت انسانی کا مقصد طاعت الہی ہے. خلقت انسانی کا مقصد طاعت الہی ہے، یعنی انسانوں کے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی اطاعت مقصود ہے. اللہ نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا، اس لیے دنیا میں بھیجا کہ یہ میرے حکم کی بجا آوری کریں، میری اطاعت اور فرما برداری کریں. اطاعت اس چیز کو کہتے ہیں، اطاعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک بال برابر بھی اپنی من مانی نہ کی جائے. 100% اپنی زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، ہر لمحہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جا رہی، بال کے برابر بھی نافرمانی نہ کی جا رہی ہو. اس کا نام ہے اطاعت. یہ نہیں ہے اطاعت کہ جہاں طبیعت نے چاہا وہاں مان لیا، جہاں نہیں چاہا چھوڑ دیا. جس میں میرا ذاتی فائدہ ہے یا میرے جسم کو راحت ہے تو وہ بات مان لی، اور جس میں نہیں ہے راحت اس کو چھوڑ دی. اس کا نام اطاعت نہیں ہے. جی ہاں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 100% اطاعت کر کے دکھا دیا. عملی نمونہ صحابہ کوئی دیکھنا چاہے کہ اطاعت کیسے ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھے، ان کی زندگی کو پڑھے، اس سے پتہ چل جائے گا کیسی اطاعت تھی. جی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ نے وعظ فرمانا تھا، بیان فرمانا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے، ان کے بھی کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پہنچ گئی تو وہیں بیٹھ گئے. جب مجلس ختم ہوئی صحابہ جانے لگے، باہر والے اور آنے لگے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے راستے میں مسجد کے باہر. تو کہا کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ کب میں گزر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. میرے کان میں آواز آ گئی، میں بیٹھ گیا. تو کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، مسجد میں جو لوگ تھے ان کے لیے فرمایا تھا، مسجد والوں کے لیے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ. مجلس ہونی تھی، بیان فرمانا تھا. تو آپ تو مسجد سے باہر تھے، آپ تو مستثنیٰ تھے اس سے. تو کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے تفصیل نہیں کی تھی کہ مسجد والوں بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے تو ایک بات فرمائی تھی بیٹھ جاؤ، اس لیے بیٹھ گیا. اگر نہ بیٹھتا تو نافرمانی ہو جاتی. میرے پیاروں، اس کا نام ہے اطاعت. سمجھے؟ تم ہم جیسے ہوتے تو کہتے ارے وہ تو مسجد والوں کے لیے ہے، میں تو باہر ہوں، میرے پہ تھوڑی لاگو ہوگا. وہ بہت سی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں. اس کا نام ہے اطاعت. یہ ہے اطاعت. جی کہ آواز کان میں پڑ گئی بس بیٹھ گئے. ایک صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں. ایک صحابی نے قبہ، اچھا خوبصورت قبہ، جو جملہ کتابوں میں موجود ہے وہ قبہ ہے، تمہاری زبان میں سمجھ لو مکان ہوگا، محل ہوگا، جو بھی ہو. تو آپ جب گزرنے لگے دیکھا تو کہا یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا وہ فلاں صحابی کا ہے. بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہا، سن لیا، کوئی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا،
بس خاموش ہو گئے، سن کر چلے گئے۔ اب وہ صحابی جن کا وہ قبہ تھا، وہ مکان تھا، وہ مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، ادھر آئے تو ادھر پھیر لیا۔ تب وہ تو سچے عاشق لوگ تھے، تڑپ گئے، کیا ہو گیا مجھ سے گستاخی، اللہ کے رسول مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، میری طرف چہرہ مبارک نہیں کر رہے ہیں، بے چین تڑپ کے۔ مجلس ختم ہو گئی، صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ تو اب وہ صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے جو اس وقت گزرے تھے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کا مکان ہے، کس کا قبہ ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وقت گزر رہے تھے تو وہ تمہارا قبہ جو تھا اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کس کا قبہ ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ تو سمجھ گئے کہ میرے آقا کو وہ میرا مکان و قبہ پسند نہیں ہے، وہی ناراضگی کا سبب بنا ہے، وہی ناراضگی کا سبب بنا ہے۔ گئے اور جا کے اس کو زمین کے برابر کر دیا، توڑ کے ختم کر دیا۔ پھر آ بھی گئے واپس مجلس میں، پھر وہ آئے بعد میں، آ کر کے اللہ کے نبی سے جتایا نہیں کہ اللہ کے رسول آپ ناراض تھے، میں نے توڑ دیا، اس کو ٹھکانے لگا دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اب پھر کسی موقع پر اللہ کے نبی کا ادھر سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی پہچان گئے اس جگہ کو، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ تو فلاں صحابی کا وہ قبہ تھا، کیا ہوا؟ تو صحابہ موجود تھے اس میں سے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں وقت آپ گزرے تھے اور آپ نے پوچھا تھا، اس کے بعد وہ مجلس میں آئے تو آپ نے اعراض فرما لیا تھا، ان سے ان کی طرف رخ نہیں کیا، چہرہ پھیر لیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، ناراض ہے، انہوں نے توڑ دیا، اس کے بعد ہی اس کو توڑ دیا۔ یہ ہے، سمجھے آپ؟ کتنی بار تم نے یہ واقعہ تبلیغ میں گئے ہو، 40 دن 3 دن، کتنی بار سنایا ہوگا اور سنا ہوگا، لیکن کیا سیکھا، کیا عبرت حاصل ہوئی؟ جی کیا سیکھا تم نے، کیا عبرت حاصل ہوئی؟ ایسے تو تم کتنے چلے لگا لو، 4 مہینے لگا لو، جی اگر ادھر سن رہے ہو ادھر نکال رہے اور اپنے عمل میں سدھار نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی کو جتایا نہیں کہ وہ توڑ دیا۔ یہ ہے اطاعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوشی۔ بہرحال خلقت انسانی کا مقصد طاعت الہی ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اپنی طاعت اور فرما برداری میں انبیاء کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس اطاعت اور فرما برداری کا امتحان نفس و شیطان کے تقاضوں کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ امتحان اللہ کی اطاعت فرما برداری کا امتحان نفس اور شیطان کی فرمائشیں پوری کرنا، ان کا تقاضا کرنا۔ اب نفس و شیطان کا تقاضا پورا کرتے ہو یا اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے تقاضے کو پورا کرتے ہو، اس کے ذریعے خداوند قدوس ہر ایک کا امتحان لیتا ہے۔ تو اس اطاعت کا امتحان نفس و شیطان کے تقاضوں کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت گزار ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو آپ کی اطاعت کا معیار کس قدر بلند ہے۔ خود حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے رب کی اطاعت اور اس میں کہیں سے فرق نہ آنے پائے، اس فکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کو اطمینان نہیں رہتا۔ اگر میں اس کے متعلق 1-2 قصہ سناؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات، لیکن پھر بھی سیدنا حضرت
یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیتا ہوں۔ عورت کبھی اس دنیا میں انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے والی ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ عورت، اچھی طرح کان کھول کے سن لو، عورت کبھی اس دنیا میں انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے والی ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ عورت کبھی اس دنیا میں انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے والی ایک بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور شہوتوں کی تسکین، اپنی خواہشات اور شہوتوں کی تسکین و تکمیل کے لیے اور نفس کی خواہشوں کو سکون دینے کے لیے عورتوں کے سلسلے میں بھٹکتا رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس امتحان سے گزار کر ان کا واقعہ قرآن کریم میں اجمالاً اور کتب احادیث میں و قصص میں تفصیلاً مذکور ہے، اور ان کی اس استقامت کو دنیا والوں کو دکھا کر اور سارے امتحانات سے عبور کروا کر، سارے امتحانات سے پار کروا کر، پاس کروا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی دنیا والوں کو یہ بتلا دیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کر سکتا، میرا بھی نفس تو امارہ بالسوء ہے، وہ اپنی عادات سے باز نہیں آئے گا۔ اس لیے اگر میں اپنے رب کریم کے رحم و کرم سے اس امتحان میں پاس ہو گیا، تب بھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ آئندہ بھی میں امتحان میں پاس ہوتا رہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خطرے کو سامنے رکھ کر اپنی ساری کامیابی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے حوالے سے نقل کیا کہ اس امتحان میں جو کامیاب ہو گئے اس کو اپنا کمال، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی علمی قابلیت، یہ سب چیزوں کو نہیں، اللہ کا فضل شامل کیا کہ اللہ کے فضل سے بچ گیا، اس کی مہربانی سے بچ گیا، اس کی عنایت اور توفیق سے بچ گیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس خطرے کو سامنے رکھ کر اپنی ساری کامیابی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ نہ جانے کس وقت صراط مستقیم مجھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ جی، انہیں حضرت یوسف کو یہ خطرہ تھا، نہ معلوم کب مجھ سے صراط مستقیم سیدھا راستہ مجھ سے چھوٹ جائے، میں بھٹک جاؤں۔ جی، اور ہمیں ہے خطرہ، ہمیں ڈر ہے، ہمیں فکر و احساس ہے، ہم تو بالکل مطمئن 101% مطمئن بیٹھے ہیں، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں تو ہوئی ماشاءاللہ نمازی ہوں، ذاکر ہوں، تلاوت کرتا ہوں، فلاں فلاں ڈھنگا سب ڈھیر لگا دے گا نفس اور شیطان خیال کے اندر۔ اس لیے ایک امتحان کی کامیابی کو اپنی آخری کامیابی اور جنت میں لے جانے والی کامیابی انہوں نے نہیں گنا، اور پھر پوری زندگی انہوں نے اپنے کو امتحان ہی کے بیچ میں رکھا۔ ایمان خوف اور امید کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے متعلق امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا ادری ما یفعل اللہ بی ولا بکم، یعنی اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا رب میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میرے رب سے اچھا تعلق ہوگا، اچھا کانٹیکٹ ہوگا تو اچھا معاملہ کرے گا، اور میرے رب سے، میرا خالق سے، پیدا کرنے والے مالک سے اگر میرا رابطہ بگڑا ہوا ہے، نافرمانی والا ہے، تو پھر اسی کے حساب سے اس کا میرے ساتھ سلوک ہوگا، ویسے ہی اس کا میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب ٹٹول لو اپنے آپ کو کہ میرے خالق مالک پیدا کرنے والے رب سے کیا میرا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تسکین دے دی گئی، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کا اعلان کر دیا گیا، اطمینان کی سند دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر کے معافی کا پروانہ بھی سنا دیا گیا۔ یہی اطمینان کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے بیچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار تک پہنچائے گا، اور سارے انبیاء جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خطرہ محسوس کریں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے سہارے اللہ رب العزت کے دربار تک پہنچیں گے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بے چینی کے عالم میں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کر گزرے گا، مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب میرے ساتھ کیا کر گزرے گا۔ میرے دوستو، جب سید الانبیاء والمرسلین کا یہ حال ہے تو ہم اور آپ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ تو معلوم ہی ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ہر دم نفس و شیطان کا حملہ بھی ہم پر ہوتا رہتا ہے، پھر بھی ہم اطمینان مطمئن رہتے ہیں۔ ہر دم، ہر وقت، ہر لمحہ ہم پر نفس اور شیطان کا حملہ ہوتا رہتا ہے، پھر بھی ہم مطمئن رہتے ہیں۔ ہمارے مطمئن رہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی، آخری گھڑی تک صراط مستقیم پر چلتے چلتے سانس نہ نکلے اس وقت تک ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ آخری سانس جسم سے صراط مستقیم پر آخری سانس جدا ہو جائے تب سمجھا جائے گا۔ آخری گھڑی تک صراط مستقیم پر چلتے چلتے سانس نہ نکلے اس وقت تک ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایمان جو پوری زندگی میں مطلوب ہے وہ اس دنیا سے واپسی تک رہنا چاہیے۔ اگر کسی مرحلے میں جا کر اطمینان ہو گیا تو دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی مرحلے میں جا کر ہمیں اطمینان ہو گیا، مطمئن ہو گیا، ماشاءاللہ میں تو بہت بڑھیا ہوں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی۔ الایمان بین الرجاء والخوف، یہ ایمان آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے انسان اگر اس دنیا میں مطمئن ہو کر رہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں۔ انسان اس دنیا میں مطمئن ہو کر رہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک انجانی سی بے چینی اور انجانا سا خوف اور ڈر نہیں ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ کرسی ادھر رکھ دو تو بیٹھ جائیں گے۔ یہ ایمان آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے انسان اگر اس دنیا میں مطمئن ہو کر رہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک انجانی سی بے چینی اور انجانا سا خوف اور ڈر نہیں ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوگا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ما بانفسہم یعنی تمہارے دلوں کے جو تقاضے ہیں، تمہارے دلوں کی جو برائیاں ہیں، جب تک تم ان کا رخ نہیں موڑو گے، تمہارے دلوں کے جو تقاضے ہیں، تمہارے دلوں کی جو برائیاں ہیں، جب تک تم ان کا رخ نہیں موڑو گے تک تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی نہیں بدلے گا۔ سمجھ لیں؟ ما بانفسہم سے فرمایا یعنی تمہارے دلوں کے جو تقاضے ہیں، تمہارے دلوں کی جو برائیاں ہیں، جب تک تم ان کا رخ نہیں موڑو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، بھلے کاموں کی طرف نہیں موڑو گے اپنے دل کا رخ، جی جب تک کہ تم اس کا رخ نہیں موڑو گے تب تک تمہارے ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی نہیں بدلے گا۔ نہیں موڑو گے اپنے دلوں کا رخ تو خدا کو کیا غرض ہے، کیا ان کی اٹکی ہے، کیا ان کی حاجت ضرورت ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اپنے دلوں کا رخ موڑ لو گے، خدا کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ میرے دوستو، انسان کے برائیوں کی دلچسپیاں کم تو ہو جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی، پھر وہ بیماری بڑھ کر کب اس کے لیے وبال جال بن جائے اس پر کوئی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے متعلق اور اپنے آخرت کے متعلق فکر مند رہنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے متعلق اور اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ بہتر عمل وہ ہے جس پر مداومت کی جائے۔ ایک انسان بظاہر مسجد میں ہے اور سوچ رہا ہے کہ میری نیکیاں تو غالب ہو گئی، بہت بڑھ گئی میری نیکیاں، تو ہم تو خیر سے قریب ہو کر شر سے دور ہو گئے۔ عمل کی بنیاد پر یہ بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ صاحب صراط مستقیم تو بڑی آسان ہے، لیکن جہاں ماحول تھوڑا سا بدلا بس اب وہ گاڑی تو کھائی میں گر گئی۔ اب ذرا سا ماحول بدلا فال میں گر، ماحول بدلا بیوی پسند نہیں کر رہی جس پر راہ پہ تو چل رہا ہے، جی تو بیوی کو کی ناپسند ہونے کی وجہ سے اس راہ کو چھوڑتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، تو کھائی میں گرے گا، گڈھے میں جائے گا۔ کسی کی پسند کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، اللہ کی پسند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ایک نمبر پر ہے، وہ مقدم ہے۔ جو اللہ اور رسول کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دے گا اللہ اس کو نواز دے گا، اور جو اللہ رسول کی پسند کو ٹھکرا دے گا اپنی پسند کو، جی اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی پسند کو پورا کرے گا، خدا نیچے تہ کے اندر، کھائیوں کی تہ کے اندر اس کو گرا دیں گے، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، نہ خدائی ملی نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب صراط مستقیم تو بڑی آسان ہے، لیکن جہاں ماحول تھوڑا سا بدلا بس اب وہ گاڑی تو کھائی میں گر گئی۔ اب وہ شخص بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کر گٹکا کھا رہا ہے، کھیت میں کھیتی کرنے کے لیے جانے لگا، بزنس میں چلا گیا، نماز روزہ سب غائب، پتہ چلا صاحب ان کے اندر بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہونے لگی۔ وہ شخص کل تک اپنے آپ کو تو جنید بغدادی سمجھ رہا تھا، اور آج اس کے اندر بغدادی قاعدے کی صلاحیت بھی نہیں رہی۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑے سے عمل پر انسان کس قدر اور کیسے مغالطہ اور دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تھوڑے سے عمل پر انسان کس قدر اور کیسے مغالطہ اور دھوکے میں آ جاتا ہے، اور اپنے لیے فوراً، جب کہ ترمذی شریف کی ایک روایت جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا تھا؟ تو دونوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ عمل بہت تھوڑا ہو۔ جی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، زوجہ محترمہ سے پوچھا اللہ کے نبی کو کون سا سب سے زیادہ محبوب عمل؟ تو کہا مداومت ہوا عمل، جو روزہ نہ ہو، یعنی کہ آج تو ڈھیر سارا کر لیا اور کل غائب، آج کر لیا کل غائب، اللہ کے نبی کو پسند نہیں، نہ اس میں خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی کو وہ پسند جو تھوڑا ہو چاہے لیکن روز کا ہو، ناغا نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ عمل بہت تھوڑا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل اپنائیں اس پر مداومت، کنٹینیو، ریگولر، مسلسل اس کو اختیار کریں، لاکھ ماحول دوسرا آ جائے۔ سئلت عائشہ و ام سلمہ ای العمل کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالتا ما دیم علیہ وان قل۔ خیر پر ثابت قدم رہنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خیر پر ثابت قدم کون لکھا جاتا ہے؟ خیر پر، بھلائی پر ثابت قدم اللہ کے یہاں کون لکھا جاتا ہے؟
آندھی ہو طوفان ہو، لیکن اس کا قدم اس خیر سے ڈگمگاتا نہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں۔ اللہ کے یہاں کس کو لکھا جاتا ہے خیر پر ثابت قدم کون لکھا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ لکھی گئی ہو، 20 سال تک، تم میں 20 سال تو کیا 20 مہینے 20 دن 20 گھنٹے میں نہیں مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں ہے۔ علماء نے لکھا 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہ لکھی گئی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثابت قدم مانا جاتا ہے۔ 20 سال تک جس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی گئی ہو، تب جا کر اس کو ثابت قدم کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثابت قدمی سے نوازا ہے۔ اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت تو بڑی مشہور ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اچھے سے اچھا عمل کرتا رہتا ہے، انسان اچھے سے اچھا عمل کرتا رہتا ہے اور آخر میں برے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ انسان اچھے سے اچھا عمل کرتا رہتا ہے اور آخر میں برے کام کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور برے کام کرتا رہتا ہے اور آخر میں تقدیر غالب ہوتی ہے تو نیک عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست توبہ کی توفیق کو سلب کر دیتی ہے، گناہوں کی نحوست توبہ کی توفیق کو چھین لیتی ہے، توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے دادا جان قطب الاقطاب شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حضرت بتلائیے فلاں آدمی تو بوڑھا ہو گیا ہے، تب بھی داڑھی منڈوا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا۔ تو حضرت دادا جان نے فرمایا کہ دیکھو، گناہوں کی ایک نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، غلط کام کو غلط نہیں سمجھتا، پھر اس میں اس کا خاتمہ شر کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس کا، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ یعنی انہوں نے اپنے نفس سے کہا کہ بظاہر کسی سے بڑے خیر کی دوستی ہے، بڑی اچھی دوستی ہے، لیکن شیطان اس دوستی میں شر کب ڈال دے اور اس صلاحیت کو کب غلط استعمال کرا دے، کچھ بھروسہ نہیں۔ علماء نے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا تو آواز آئی کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی شیطان نے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے کہا کہ احمد تم تو میرے ہاتھوں سے بچ گئے، اب میں تیری طرف تیر نہیں پھینک پاؤں گا، تم تو بچ گئے، تم تو بچا کر اپنا ایمان لے کر جا رہے ہو۔ اس پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیونکہ مجھے ابھی تم سے خطرہ باقی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس نے پوری زندگی صراط مستقیم اور سنن نبوی کی اشاعت میں گزاری ہے، وہ کس قدر شیطان اور نفس امارہ کے خطرے سے اپنے اندر ضیق اور تنگی محسوس کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یہ جملہ سن کر ان کے بیٹے نے کہا حضرت ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، میرے پاس شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ احمد تم تو میرے ہاتھوں سے بچ گئے، تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 2 وقت کی نماز بجماعت پڑھ لی اور جنت میں جانے کا دروازہ کھٹ کھٹ اس طرح ٹھوک رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے صاحب دروازہ آخر کھل کیوں نہیں رہا ہے۔
ہم نے 2 وقت کی نماز بجماعت پڑھ لی اور جنت میں جانے کا دروازہ کھٹ کھٹ اس طرح ٹھوک رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارے صاحب دروازہ آخر کھل کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے دوستو، جنہوں نے پوری زندگی صراط مستقیم پر اور سنن نبوی کی اشاعت میں گزار دی، وہ آخری سانس تک نفس و شیطان سے مطمئن نہیں ہیں، اور ہم 2 وقت کی نماز پڑھ کر خوش اور مطمئن ہیں۔ نفس و شیطان کی دشمنی کی آخری حد، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، انسان کے خون کا قطرہ جب تک انسان کا ساتھ دے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کے خون کا قطرہ جب تک انسان کا ساتھ دے گا، جب تک شیطان کا خطرہ بھی ساتھ رہے گا۔ انسان کے خون کا قطرہ جب تک انسان کا ساتھ دے گا، تب تک شیطان کا خطرہ بھی ساتھ رہے گا۔ جب تک انسان کی رگوں میں خون رواں دواں اور دوڑتا رہے گا، تب تک شیطان بھی اس میں اپنی کشتی ڈال کر چلاتا رہے گا، اور شیطان تو مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا ایمان بچانے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ شیطان تو اپنی دشمنی میں کیا سے کیا کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کے مقابل میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ایمان بچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اعمال صالحہ بڑھانے کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، پیشانی پہ سر بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے۔ اعمال صالحہ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہے ہیں۔ خیر کے کام میں ہم ٹھٹک کے رہ گئے، محروم کر دیے گئے، دھتکار دیے گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہے، افسوس ہی نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے کہ خیر کے کام سے کیوں؟ میرے دوستو، کوئی بھی کسی خیر سے نیکی سے رکتا ہے یا اللہ کی طرف سے اس کو کان پکڑ کے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، محروم کر دیا گیا، اس نے کسی گناہ کی پکڑ کی ہے، اس گناہ کی وجہ سے پکڑ کر کے اس نے کان پکڑ کے باہر نکال دیا، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جب تک احساس نہیں ہوگا، خدا کے سامنے گر گرائے گا، روئے گا نہیں، جب تک وہ دروازہ کھلے گا نہیں۔ جیسے آپ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو دھکا دے کے باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ تو شہنشاہ عالم ہے، رب عالم ہے، رب کائنات ہے، خلاق عالم، اس کو میری تمہاری کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ جب کسی گناہ پہ وہ ناراض ہو جاتے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ کسی گناہ پر، کسی غلطی کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں تو محروم کر دیتے ہیں، آگے کے لیے اسٹاپ ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتی ہے، محروم کر کے نکال دیتے ہیں باہر۔ بندہ سمجھتا ہی نہیں، وہ بہانے اور مکاری کرتا رہے، یوں ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، یہ ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے محرومی ہے، اللہ کی طرف سے محرومی۔ کبھی بھی اچھی طرح میرے پیاروں اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو، لکھ لو، جب بھی بندہ کسی خیر کے کام سے، نیکی کے کام سے رکا ہے، بظاہر اس کو سمجھ میں نہ آئے اور بظاہر وہ یہ سمجھے کہ اس وجہ سے رک گیا، اس وجہ سے رک گیا، لیکن وہ نہیں ہے وجہ، اصل وجہ ہے کہ تیرے کسی عمل سے خدا ناراض ہو گیا ہے، اور خدا نے پکڑ کر لی ہے اس عمل پر، اور اس عمل کی نحوست اور پھٹمار کی وجہ سے خدا نے دھکے دے کے نکال دیا، محروم کر دیا۔ اصل وجہ یہ ہوتی، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، ہم تو یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ڈب گیا، یہ ہو گیا، سستی آ گئی، نیند نہیں کھلی، فلاں، یہ سب اصل اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، چونکہ آپ کو جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ ذرا سی کوئی ایک بات کرتے تو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہو، جی، جس سے آپ کو محبت ہو، ذرا سی اگر کوئی حرکت کر دے تو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اور ایک پبلک میں سے کوئی کر دے تو اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ تعلق کی وجہ سے تکلیف اور راحت ہوا کرتی ہے۔ تعلق محبت والا اگر ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے دل باغ بات ہو جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، سینے سے لگا لیتے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور وہی تعلق والا ذرا سی کوئی بات کر دے جی تو اس سے کہتا میرا دل ٹوٹ گیا، اور وہی بات کوئی عوام الناس میں سے کوئی کر دے تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ایک اپنے خود کے گھر میں میت ہو تو اس کا غم،
اور ایک محلے میں شہر میں میت ہو اس کا غم برابر ہے۔ ایسے ہی میرے پیاروں آدمی کو پتہ نہیں چلتا، بعض مرتبہ اللہ بندہ قریب ہوتا ہے، اس قربت کی حالت میں ذرا سی بھی کوئی بات ہو جاتی، جیسے بیوی آپ کی جی اگر ذرا سی بات کہہ دے تو آپ ناراض، یا آپ کہہ دے تو وہ ناراض، کیسی دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو کوئی دنیا میں کیا تم سے مجھ سے پیار محبت کرے گا، جو اللہ مجھ سے اور تم سے پیار محبت کرتا ہے وہ کسی سے نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی باندی تھی، خادمہ تھی، تہجد گزار تھی، تہجد سے فارغ ہو کر دعا کر رہی، اتفاق سے وہ بزرگ جو اس کے مالک تھے ان کی بھی آنکھ کھل گئی، تو وہ دعا میں یوں کہہ رہی تھی، اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں۔ تو وہ بزرگ سن رہے تھے، وہ بھی ولی قابل تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہہ رہی کہ اللہ تجھے مجھ سے نہیں، یوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، یوں کہ تو الٹی بات کہہ رہی کہ اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے، اس کے بجائے یوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو اس خادمہ نے کہا کہ حضرت اس اللہ کو اگر مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا، مجھ سے محبت نہ ہوتی تو نیند قربان کر کر کے اپنے سامنے اپنے حضور میں کھڑا نہ کرتا اور مناجات کا موقع نہیں دیتا، اور تم سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں میٹھی نیند نہیں سلاتا۔ اس کے بعد اس نے کہا اے اللہ ابھی تک کا معاملہ تو تیرے اور میرے بیچ میں تھا، پوشیدہ تھا، اب راز کھل گیا، اب مجھے اٹھا لے۔ اور اوندھے منہ گر گئی اور جسم سے روح جدا ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کہنے مجھے اس لیے میں نے سنا ہے کہ وہ بندی کہہ رہی کہ اللہ تجھے مجھ سے محبت ہے، اور اس کی دلیل اس نے کہا، جب اس کو روکا کہ ایسا مت کہ، تو اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے تہجد میں کھڑا نہ کرتا، اپنے سامنے رونے اور گر گرانے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ مجھ سے تم سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے 5 بیٹے ہوں، 5 میں سے ایک آپ کے اشارے پر حرکت کرتا ہے، آپ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، آپ اس سے کتنے راضی ہوتے ہیں، اور 4 اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو جو فرما بردار ہے آپ اس پہ جان دیتے ہیں، جان چھڑکتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور وہی بیٹا اگر ذرا سی کوئی نازیبا حرکت کرتے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے پیاروں بعض مرتبہ بندہ کوئی ایسی چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کو پسند نہیں کہ یہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میری طرف چلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور یہ حرکت کرتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ خیر کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے رک جاتا ہے، دل آمادہ ہی نہیں ہوتا، کتنا ہی سن لے قرآن و حدیث کو، لیکن دل تیار ہی نہیں ہوتا، اتنا سخت دل ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ جب تک رو دھو کر کے گر گرا کر استغفار کر کر اس رب کو راضی نہ کر لے اور یہ عزم مصمم نہ کر لے کہ جن خیر کے کاموں سے میں نے اپنے آپ کو روکا ہے اب نہیں واپس اس پر عمل شروع کروں گا، تب تک معاف نہیں ہوگی، دروازہ نہیں کھلے گا، چاہے قیامت تک کی عمر مل جائے۔ اللہ غنی۔ اپنے ایمان بچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں، اعمال صالحہ بڑھانے کی کیا فکر کر رہے ہیں، اعمال صالحہ کو باقی رکھنے کی ہمارے پاس کیا فکر ہے۔
نیکی کمانا کوئی مشکل نہیں، بلکہ نیکی کو گنوانے سے بچانا اصل مشکل ہے۔ نیکی کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں چلتے راستے آپ نے راستے سے پتھر کانٹا ہٹا دیا، آسان کیا مشقت ہوئی، لیکن اس نیکی کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کرنا آسان اور اس نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ یعنی غریب، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کھانے پینے پہننے رہنے سہنے کے کوئی جگہ نہ ہو، بالکل ایسا، جی کون ہے وہ مفلس؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو صحابہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کوئی سرمایہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو حشر کے میدان میں پہاڑوں کے برابر نیکیوں کا انبار اور ڈھیر لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، جی وہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، سب کو چکائے جا رہا ہوگا، لوگ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ اور مطالبے والے باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اس کے اوپر لاٹ دیے جائیں گے۔ فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اس لیے فرمایا نیکی کمانا کوئی مشکل نہیں، نیکی کو گنوانے سے بچانا اصل مشکل ہے۔ آدمی 10-5 لاکھ روپے کما کے لیا ہے باہر پردیس میں، کمانے کے لیے گیا، جی اب وہاں سے چلا سفر کر کے آ رہا ہے، اب وہ وہاں سے یہاں تک گھر تک سنبھال کے حفاظت سے لیا ہے، یہ اصل ہے، وہ مہینوں میں سالوں میں جمع ہوا، اور یہ جو لے کے آ رہا ہے گھنٹوں کا سفر ہے، اس میں اس کو بچا لیا، حفاظت کر لی تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ لٹ گیا راستے میں، ضائع ہو گیا تو کیسی حسرت ہوگی کہ ہائے 4 سال 5 سال کی میری کمائی تھی، سب ضائع ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ ایسے ہی آدمی حشر کے میدان میں جب خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس وقت اس کو کیا رنج و تکلیف ہوگی تم اور میں سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ نیکی کمانا کوئی مشکل نہیں، نیکی کو گنوانے سے بچانا اصل مشکل ہے۔ اپنے اندر خیر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ اس کو باقی رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لکھ لو اس کو دل و دماغ، اپنے اندر خیر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس کو باقی رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا یہ ہے مشکل کام، یہ مشکل ترین کام۔ اس کی ایک واضح مثال، انسان کب اور کہاں سے کچھ سیکھ لے اس کا کچھ پتہ نہیں، چنانچہ اخباروں میں بھی معرفت کی باتیں لکھی رہتی ہیں۔ ایک شخص مہینوں اور برسوں سے کسی کی نوکری کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے، لیکن منٹوں میں ایک چور آیا اور سیکنڈوں میں اس کے تمام پیسے چوری کر کے چلا گیا، تو مال کمانا اصل کمال نہیں، بلکہ اس کو چور وغیرہ سے حفاظت کر کے باقی رکھنا اصل کمال ہے۔ ٹھیک اسی طرح نیکی کمانا کوئی کمال نہیں، منٹوں میں کئی لاکھ نیکیاں انسان کما سکتا ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا اصل کمال ہے، کیونکہ انسان کا اصلی دشمن اور چور جو نفس و شیطان ہے، وہ اس کی کمائی ہوئی نیکی کو کب کھا بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مرید کا واقعہ، حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد کے 2 آدمیوں کا قصہ اسی مسجد میں سنایا تھا۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اجل حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد کے مرشد ہیں حضرت۔ 2 شخص مرید تھے اور ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق تھا، لیکن اس کو ذرا چاٹا مارنا جب اس کی نیند بھاگے گی۔ 2 شخص مرید تھے اور ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق تھا، لیکن ایک شخص میں حسد کی بیماری تھی جس کا اس نے علاج نہیں کرایا تھا۔ اب ایک وقت آیا کہ حسد کی بنا پر اس نے اپنے دوسرے پیر بھائی کو قتل کر دیا۔
بہار کے ایک ایم ایل اے کا واقعہ، گزشتہ کل ایک خبر آئی تھی کہ بہار میں بی جے پی کے ایک ممبر پارلیمنٹ سے ایک عورت ملنے گئی. جب وہ عورت اس شخص سے ملنے گئی تو اس نے عورت کو چھڑا گھونپ کر قتل کر دیا. حالانکہ برسوں سے ان کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا اور آپس میں تعلق بھی تھا، لیکن حسد وغیرہ کی بنا پر اس کو قتل کر دیا. یہ شیطان جو آپ کو میٹھی نیند سلا رہا ہے وہ کیا آپ کو چھڑا نہیں گھونپے گا؟ آپ اس سے مطمئن ہو گئے کہ صاحب یہ تو پکا ہو گیا اور میرا چیلا ہو گیا، یہ تو آپ کو تھیلا یہ بچوا دے گا. اس سے آپ ہمیشہ چوکنا رہیں. شیطان اور نفس دوستی کے قابل نہیں، شیطان اور نفس دوستی کے قابل نہیں، بلکہ اس سے دشمنی کرنا واجب ہے. شیطان اور نفس سے دشمنی کرنا واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یعنی شیطان تو تمہارا جانی اور کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے تم ہمیشہ دشمنی کا معاملہ کرو. یہ دوستی کے قابل ہے ہی نہیں کہ تم اس کو اپنا دوست اور چیلا بنا لو. جس کو آپ کے خاندان کا بڑا بوڑھا کہہ دے بیٹا دیکھو ہوشیار رہنا یہ بہت بڑا دشمن ہے، اس سے بچنا اور بچانا، تو ساری زندگی آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں، بچتے ہیں اور بچاتے ہیں. اور اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے شیطان تمہارا دشمن، شیطان تمہارا دشمن، نفس تمہارا دشمن. ہم اس کو دوست سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو دشمن نہیں. جس کو رب کائنات دشمن بتا رہا ہے تم اور میں اس کو دشمن نہیں مان رہے. باپ دادا بتا دیں تو اس کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ ہے ایمان کی سطح. لگاؤ کتنے چلنے لگا رہا ہے کہ اللہ جس کو کہہ رہا ہے یہ دشمن، اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. خاندان کا کوئی کہتا ہے یہ دشمن ہے، اس سے ہم دور رہتے ہیں، بچاتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے اپنی جان پر. اللہ فرما رہا ہے شیطان تو تمہارا جانی اور کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے تم ہمیشہ دشمنی کا معاملہ کرو. یہ دوستی کے قابل ہے ہی نہیں کہ تم اس کو اپنا دوست اور چیلا بنا لو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت مجاہدہ کرنے والے لوگ تھے. دن میں تجارت اور ملازمت کرتے تھے، لیکن رات کی عبادت ان سے نہیں چھوٹتی تھی. دن میں تجارت اور ملازمت کرتے تھے، لیکن رات کی عبادت ان سے نہیں چھوٹتی تھی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، خرید و فروخت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسانوں کے قلوب، ان کی نگاہیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی. وہ سارے غیبی نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور حیرت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہائے کیا ہو رہا ہے. بہرحال ایک دن حضرت امیر معاویہ سو رہے تھے، ان کی نیند نہیں کھلی اور نماز تہجد چھوٹ گئی. ان کو بہت افسوس ہوا. اس قدر افسوس ہوا جیسا کہ ان کی پوری پراپرٹی ہاتھ سے نکل گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور بہت روئے دھوئے، جس سے معافی تلافی ہو گئی. لیکن جب دوسرا دن ہوا تو دیکھا کہ ایک صاحب پاؤں دبا رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت اٹھیے اٹھیے، بہت تاخیر ہو گئی، نماز تہجد نہیں پڑھنی ہے کیا؟ حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ایک انسان ہوں. حضرت دوبارہ پوچھا کہ صحیح بتاؤ تم مؤذن صاحب تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں صاحب میں مؤذن صاحب نہیں ہوں، میں تو آپ کا پرانا دوست ہوں. کیونکہ حضرت کی فراست مشہور تھی، وہ اتنی جلدی کہاں سے چھوڑ دیتے. پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تب وہ جا کر بولتا ہے کہ میں تو شیطان ہوں. حضرت نے کہا کہ تم شیطان ہو اور مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگا رہے ہو، اٹھا رہے ہیں مجھے تہجد کے لیے، کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم اللہ سے کیوں مایوس ہوں. شیطان نے کہا ہم اللہ سے کیوں مایوس ہوں، کبھی تو اچھا کام کرا ہی لینا چاہیے. جی ہم اللہ سے کیوں مایوس ہوں، کبھی تو اچھا کام کر ہی لینا چاہیے، اس لیے میں آپ کو اٹھا رہا تھا، لہٰذا اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو اس وقت نہیں چھوڑوں گا
جب تک تم صحیح بات نہیں بتاؤ۔ جب جا کر شیطان نے کہا آپ جو کل اتنا روئے دھوئے، تہجد چھوٹی، میں نے سلایا تھا اس پہ اتنا روئے دھوئے، جی اتنا روئے دھوئے میں نے ہی آپ کو سلایا تھا، اور آپ کے رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 100 سال کی نماز تہجد کا ثواب دے دیا۔ وہ تو تہجد کے چھوٹنے پر روئے نفل، تم میں فرض چھوٹنے پر روئے ہیں؟ کبھی فرض نماز کے چھوٹنے پر، اللہ کا حکم کے ٹوٹنے پر، نبی کے ارشاد کو چھوڑنے پر، نبی کی سنت کے ترک کرنے پر کبھی روئے؟ کبھی دل میں درد اور دکھن ہوا؟ کہ آپ جو کل روئے دھوئے اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 100 سال کی نماز تہجد کا ثواب دے دیا۔ اور چونکہ مجھے تو انسان کی ترقی ہی سے اصل جلن ہے۔ ابھی میں یہاں آیا تھا، باہر بیٹھ کے میں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، نفس، شیطان کو اور نفس کو بندے کی ترقی، دینی ترقی، روحانی ترقی بھاتی نہیں، چاہتا ہی نہیں۔ اس لیے ایک آدمی دینی اور روحانی ترقی کی طرف چل رہا ہے، اس کو بے حد تکلیف ہے۔ اب وہ اس ٹو میں رہتا ہے کہ کیسے اس کو روکوں، کیسے رکاوٹ ڈالوں، کیسے اس کو محروم کروں۔ وہ حربہ چلتا ہے، جیسے دو پہلوان جب میدان میں کشتی لڑتے ہیں تو ہر ایک اپنا اپنا داؤ مار رہا ہے۔ ایک نے یہ داؤ مارا تو دوسرا سوچتا ہے میں کون سا داؤ ماروں جس سے یہ چت ہو جائے۔ شیطان بہت بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کے پاس علم کی کمی تھوڑی ہی۔ تو ایک دینی ترقی کی طرف چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، روحانی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے پٹکنا ہے، کیسے اس کو روکنا ہے، کیسے پیچھے دھکیلنا ہے تاکہ یہ آگے نہ پہنچ سکے، کہ ترقی کرتے کرتے اللہ کا دوست نہ بن جائے، اللہ کا ولی نہ بن جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا نہ بن جائے، امت محمدیہ کہ اس کی وجہ سے جہنم سے نہ بچ جائے۔ اس لیے اس کو کیسے پیچھے پٹکنا ہے، کیسے اس کو نیچے کھائی کے اندر پٹکنا ہے، کیسے اس کو روکنا ہے، وہ حربے استعمال کرتا ہے۔ میرے پیاروں، ہم کیا سمجھیں گے اس کی چال بازی؟ ہم مکاری کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہہ دیا میرے کو، انہوں نے میرے کو ایسا کہہ دیا، ایسا مجھے ہلکا پتلا کہہ دیا، ایسا میرا دل دکھا دیا، ایسا میرے دل آزاری کر دی، صاحب اس لیے میرا دل ٹوٹ گیا، اس لیے میں دور ہو گیا۔ ابے یہ سب نہیں، مکاری ہے، یہ تیرے نفس کا اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل شیطان تیرا دشمن ہے، اور نفس تجھے آگے ترقی پہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ تجھے ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایسی راہیں اس نے کھولی، ایسی راہیں اس نے کھولی، انسان کو پسند ہی نہیں۔ میں ناگدہ سے آیا تھا، وہاں بیٹھا بات نکلی تھی تو میں نے کہہ رہا تھا، میں نے شیطان کو بھاتا ہی نہیں کہ انسان ترقی کرے۔ ایک آدمی چل رہا آگے، کیسے اسٹاپ کرے؟ کر دے گا۔ انسان کی ترقی ہی سے اصل جلن ہے، اس لیے آپ کی کل کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ اب امیر معاویہ کی ترقی نہیں دیکھی گئی تو میری تمہاری کیا اوقات ہے؟ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، وحی لکھا کرتے تھے، ان کی ترقی اسے ہضم نہیں ہوئی تو میرے پیاروں، میں اور تم کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا اوقات ہے میری تمہاری ہماری؟ کیا اس کو بھائے گی نیکی کا کرنا، آگے بڑھنا کیسے وہ ہضم کرے؟ اس کی حسد میں نے آج آپ کو بیدار کر دیا کہ کہیں پھر بھی ترقی کر جائیں اور 100 سال کی نماز تہجد کو ثواب لکھ دیا جائے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون؟ آج آپ غور کریں تو مسلمان سب سے زیادہ امریکہ اور روس کی شکوہ اور شکایت کرتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اتنا اختیار دیا ہی نہیں ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ جو ایمان ہے وہ چھین لیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ وہ مال لے سکتے ہیں، اگر دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو جان لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سن لیں کہ مسلمانوں کی جان اور مال دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام انشورنس ہے۔ مسلمان کا جان اور مال
اللہ کے نام پہ انشورنس ہے کہ وہ جیون بیمہ والے کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، لاؤ دیو مہینے کے تمہارے جیون بیمہ کر دیتے ہیں، مرو گے تو 10-5 لاکھ تمہارے گھر والوں کو مل جائیں گے، ان کا کام بن جائے گا۔ لاؤ جیون بیمہ کراؤ، بچے کا بھی کرا لو، سب کا کرا لو، بھینس کا بھی کرا رہے، دکان کا بھی کرا رہے، مکان کا بھی بیمہ کرا رہے۔ ابے پوچھو تو صحیح علماء سے، جائز ہے یہ جان تو اللہ کی ہے، اللہ نے خرید لی، اس کا بیمہ کرا رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کا 10-5 لاکھ روپیہ میں لے رہا ہے، جائز ہے۔ خریدار تو وہ آسمانوں پر ہے، تو اس کو سونپ رہا ہے، یہ قیمت دے گا تیرے جان مال کی۔ کتنے لوگ ہیں جو لائف انشورنس کو پسند کرتے ہیں اور کرا رکھا ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور جیون بیمہ کرا رکھا ہے، اپنی پراپرٹی کا بیمہ کرا رکھا ہے۔ اگر دشمنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو جان لے سکتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سن لیں کہ مسلمانوں کی جان اور مال دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام انشورنس ہے، بک ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مسلمانوں کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس لیے جتنی چیزیں دشمن نقصان کرے گا اللہ رب العزت اپنے خزانے سے دے گا۔ اس لیے امریکہ اور روس کا نام تو بڑے دشمنوں میں نہیں، بلکہ یہ تو دشمن کے بہت چھوٹے کنگریح میں چلے گئے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے۔ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہارے اصلی دشمن کفار و مشرکین نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، تمہارے اصلی دشمن کفار و مشرکین نہیں ہیں، اگر وہ تم کو قتل بھی کر دیں تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے تم کو جنت میں داخل کر دیں گے، بلکہ تمہارے دشمنوں کا دشمن اور ازلی دشمن تو وہ ہے جو تمہارے دونوں پہلو کے بیچ میں ہے۔ لیس عدوک الذی یقتلک فیدخلک اللہ بہ الجنہ وَإِنَّ قَتَلَهُ كَانَ لَكَ نُورًا وَلَكِنَّ أَعْدَاءِ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِيكَ، اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ سوچا اور کبھی آپ کو خیال آیا کہ ہم اس موذی دشمن سے کیسے بچیں؟ آپ تو اپنے دشمن کے مشورے سے اپنے ہی دشمن کو گوشت اور پراٹھا کھلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سوچا، کبھی آپ کو یہ خیال بھی آیا کہ ہم اس موذی دشمن سے کیسے بچیں؟ آپ تو اپنے دشمن کے مشورے سے اپنے ہی دشمن کو گوشت اور پراٹھا کھلاتے رہتے ہیں، اپنے دشمن کی غلط سے غلط بات کو بھی صحیح کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ نفس نے یہ کہہ دیا تھا اس لیے بات ختم کر دی تھی۔ لہذا اپنے اصلی دشمن کو گوشت اور پراٹھا کھلانے اور اس کی تمام تر غلط باتوں کی تصحیح کے در پہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو بڑا دشمن تو دور کی بات ہے دشمن ہی نہیں سمجھتے، اور اگر کسی اللہ کے بندے نے اس کو اپنا بڑا دشمن سمجھ بھی لیا پھر بھی اس سے بچاؤ کی فکر نہیں کرتا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک امتحان سے گزرتے رہیں گے، ہمارا مطمئن نہ رہنا ہی یہاں کی ترقی کا سامان ہے۔ یہ تو اس آزمائش سے گزرتے رہیں گے، لیکن مطمئن نہ ہو، مطمئن نہ ہو، یہی ترقی کا راز ہے۔ جتنی آپ کو بے چینی ہوگی، جتنی فکر ہوگی، اتنا ہی آپ اس سے محفوظ رہ کر ترقی کر سکتے ہیں، اور جتنا اطمینان ہو جائے گا اتنا ہی شیطان آپ کو پھنسائے گا اور نفس آپ کو قاعدے سے سدھائے گا۔ نفس و شیطان کی دشمنی سے بچنے کا اصول جی میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ابھی اسی مناسبت سے بات ہے تو پھر سنا دیتا ہوں۔ جی ہمارے حضرت سے پوچھا کہ حضرت جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو حکم ربی ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام ملائکہ آسمان پہ سب کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے پہ چلے گئے، تمام فرشتے سجدے پہ چلے گئے، لیکن ابلیس نہیں گیا۔ تو کہا حضرت اس وقت تو ابلیس تھا نہیں، شیطان تھا نہیں، وہ تو معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس نے روکا؟
اللہ کا حکم پر عمل کرنے سے کس نے روکا اس کو؟ شیطان تو تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، شیطان کا تصور ہی نہیں تھا۔ فرمایا حضرت نے اس کے نفس نے اس کو روکا، شیطان نہیں تھا وہ۔ تو معلوم ہے کہ شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، شیطان تو دوسرے نمبر پر ہے، یہ نفس پہلے نمبر پر ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں اس کو، ہم تو اس کی ہر فرمائش پر اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں اور قربان کر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت نے کہ شیطان اور نفس، اس کی مثال فرمایا جیسے ہر ملک میں دو وزیر ہوتے ہیں، ایک وزیر خارجہ، ایک وزیر داخلہ، گرہ منتری، بدیش منتری۔ بدیش منتری باہر دورے کرنے کا کام ہے اور گرہ منتری اندر ملک کے مسائل کو دیکھنے کا کام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو ہے نفس، یہ گرہ منتری ہے، اندر ہے موجود، وہیں سے سارا کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور شیطان بدیش منتری ہے، یہ تو باہر گھومتا پھرتا ہے، اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے آپ کے پاس بیٹھتا ہے نا 10 فیٹ دور کرسی پر، صوفے پر، اور ریموٹ ہاتھ میں ہے، اور ٹی وی 10 فٹ 15 فٹ دور رکھا ہوا ہے، وہیں سے ریموٹ سے ٹی وی کو چالو کرتے ہو، اس ریموٹ سے یہ اے سی کو چالو کرتے ہو، جی ایسے ہی ریموٹ تمہارا میرا اس نفس کے ہاتھ میں۔ یہ مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرو گے، ان کی خدمت پہ رہو گے، ان کی صحبت پہ رہو گے، اصلاحی مجلس میں خالی ذہن ہو کر کے بیٹھو گے، طلب کے ساتھ بیٹھو گے، عمل کی نیت سے بیٹھو گے، اپنی غرض اور اپنے کو محتاج مند، ضرورت مند سمجھ کر کے بیٹھو گے، تو پھر یہ جو ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر رفتہ 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 قابو پاؤ۔ اللہ غنی۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تب تک امتحان سے گزرتے رہیں گے۔ ہمارا مطمئن نہ رہنا یہاں کی ترقی کا سامان ہے، کامیابی کا راز ہے۔ جتنی آپ کو بے چینی ہوگی، جتنی فکر ہوگی، اتنا ہی آپ اس سے محفوظ رہ کر ترقی کر سکتے ہیں، اور جتنا اطمینان ہو جائے گا اتنا ہی شیطان آپ کو پھنسائے گا اور نفس آپ کو قاعدے سے سدھائے گا۔ نفس و شیطان کی دشمنی سے بچنے کا اصول اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جو بیماریاں تمہارے نفس کی ہیں اور تمہارے دلوں کی ہیں، جب تک تم ان میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، ان کی دلچسپیوں کو ختم کر کے شریعت و سنت سے دلچسپیاں پیدا نہیں کرو گے، اس وقت تک ہم تمہارے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لو، جو بیماریاں تمہارے نفس کی ہیں اور تمہارے دلوں کی ہیں جو بیماریاں، جب تک تم ان میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت دعا کر دیجئے، اللہ مجھے صراط مستقیم پر جما دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے بچا لے گناہ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں دعا کرو، اور اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، تم جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے آسمانی فیصلہ تمہارے فیور میں نہیں ہوگا۔ پہلے ہم کو کرنا پڑے گا، ہماری غرض ہے تو پہلے ہم کریں۔ ہم اللہ سے آرڈر دیتے ہیں، پہلے تو کر دے اللہ، میں بعد میں کروں گا، تو اس کو کیا اڑی ہے؟ جی عام طور سے حضرت دعا کر دیجیے، حضرت دعا کر دیجیے، حضرت دعا، کوئی وظیفہ بتا دو، سستی ختم ہو جائے، نمازی بن جاؤں، جی یہ بتا دو، تعویذ دے دو۔ ابھی کچھ دن ہوئے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا تعویذ سے نمازی بنتے تو کوئی ایک مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا، تعویذ سے ہی نمازی بنتے ہوتے تو ایک مسلمان بے نمازی ہے، بس تعویذ لکھو، 2 لا ڈالو گلے میں، ہو گئے نمازی۔ اس کا سہارا لے رکھا ہے ہم نے۔ جو بیماریاں تمہارے نفس کی ہیں اور تمہارے دلوں کی ہیں، جب تک تم ان میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، بدلو گے نہیں، ان کی دلچسپیوں کو ختم کر کے شریعت و سنت سے دلچسپی، شوق پیدا نہیں کرو گے، اس وقت تک
ہم تمہارے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے۔ ہماری غرض ہو تو پہلے ہم لائیں، پھر اللہ کہے گا۔ جیسے ایک جگہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، تم اللہ کی مدد کرو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، ینصرکم، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے تو مدد کر دے، میری یہ تنگ دستی، یہ میری پریشانی، یہ مال کی کمی، یہ سب دور ہو جائے تو پھر میں کروں، پھر تو سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ قیامت تک کی بھی عمر مل جائے تو یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا پہلے تم کرو، ینصرکم ان تنصروا اللہ، پہلے تم کرو، ینصرکم تم کرو گے، میری خبر پر، میرے نبی کی خبر پر اعتماد کر کے کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں۔ ہم چاہتے ہیں پہلے وہ کر دے پھر ہم کریں گے۔ اگر وہ پہلے کر دیں اور پھر تم کرو تو کیا کما لیں؟ اب بکرا بکری کو، گائے بھینس کو، کتے کو جی پراٹھا دکھائیں، روٹی دکھائیں، کیا کرے گا؟ بھاگے گا دور؟ بولیے، پوتا پوتی گھر میں چاکلیٹ، ٹافی، پیسے، بسکٹ کے پیکٹ یہ سب دکھائیں، کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے، وہ بھاگ دوڑ کے آئیں گے۔ بکرا بکری کتا بھی دوڑ کے آ جائے گا، اور لٹھ دکھائیں گے، ڈنڈا، تو آپ کے قدم چوم لے گا وہ آگے، وہ بھی بھاگ جائے گا۔ نے کیا ارے یہ ڈنڈا دکھایا تو خبر لے گا، ہاتھ پیر توڑ دے گا، بھاگ جائے گا۔ وہ پوتا پوتے بھی نہیں آئیں گے، وہ جانور بھی بھاگ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا عذاب کا ہے پہلے تم اپنے اندر تبدیل لاؤ، پھر ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے۔ تم اپنے اندر اپنے نفس کی دشمنی کا اور شیطان کی دشمنی کا احساس پیدا نہیں کرو گے، اور جب ہمارے اندر نفس و شیطان کی دشمنی کا احساس اور یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اپنا دوست سمجھ کر انڈا پراٹھا نہیں کھلائیں گے، بلکہ اس کے مشورے پر اپنا پاؤں رکھ کر صراط مستقیم کا راستہ طے کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ساری کائنات انسان کی خادم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کتنی صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں۔ اس چھوٹے سے جسم میں اللہ رب العزت نے کیا کیا خزانہ بھر رکھا ہے، ان خزانوں کا اس انسان کو پتہ ہی نہیں۔ ان خزانوں کو اس طرح استعمال کرنے سے اس کو کیا ملنے والا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، بلکہ آج کا انسان اپنے کو صرف کھانے پینے کی مشین سمجھ رہا ہے۔ یہ انسان کیا ہے؟ ایک انگریز نے کہا کہ تو صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کی مشین ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی مشین ہے، کچھ لے رہا ہے کچھ دے رہا ہے، اس سے زیادہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں آتا۔ یاد رکھو ایک انسان کی قیمت نہیں ہے کہ ساری کائنات اس کی خادم ہے، جس کی خدمت کے لیے سورج مسخر ہوا، زمین مسخر، ستارے سیارے منور ہوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کی خدمت کے لیے تیار ہوں، تو آپ ہی بتائیں کہ انسان کتنا قیمتی ہوگا؟ کیا وہ صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کی مشین ہوگا؟ انسان کو اپنے اندر کے خزانوں میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کہیں سے سونے چاندی کی کھدان مل جائے تو آپ کتنا خوش ہوں گے، یہ تو سونے چاندی کی کھدان مل گئی جو بہت قیمتی ہے، لیکن جو کھدان ہر انسان کو ملی ہے اس کا اسے خیال ہی نہیں ہے۔ اس زبان کی قیمت کیا ہے، اس دماغ کی قیمت کیا ہے، اس آنکھ کی قیمت کیا ہے، ان سب چیزوں کی قیمت کا اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر انسان اپنے ہی اندر کی دولت سے واقف ہو جائے تب تو وہ مالدار ہے، اور انہی کو استعمال کرنا سیکھ لے تو وہاں کا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، اور اس کا استعمال نہیں جانتا تو وہ فقیر ہے، اور جو اس کا مس یوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے اعضائے جسمانی کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو وہاں کا وہ قلاش فقیر ہے، محتاج ہے۔ مال کی حیثیت، یہ انسان صبح سے لے کر شام تک مال کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ مال انسان کا میل بھی نہیں، میل تو انسان کے بدن میں جڑا رہتا ہے، اور مال تو انسان کا خادم ہے، اس کے جسم کا پارٹ پرزا بھی نہیں۔ اگر انسان کا بادشاہ اور وزیر سب صحیح تو سب کچھ صحیح۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت فلاں شخص بہت بیمار ہے، فالج کا شکار ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، تو میں نے کہا ابھی بادشاہ اور وزیر صحیح سالم ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے کہا فلاں شخص بہت بیمار ہے، فالج کا شکار ہے، ہاتھ پیر سے معذور ہے، تو میں نے کہا ابھی بادشاہ اور وزیر صحیح سالم ہیں، خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا حضرت اس کا کیا مطلب؟ بادشاہ اور وزیر کیا مطلب؟ تو میں نے کہا دل اور دماغ، یہ بادشاہ اور وزیر ہے،
دل بادشاہ اور دماغ وزیر. کہا یہ صحیح ہے، خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں درست ہے. تو میں نے کہا ابھی تو اس کے پاس نیکیوں کا ٹکسال موجود ہے، اگر وہ اپنے دل و دماغ کو صحیح استعمال کر لے تو نیکیوں کا پہاڑ کا مالک بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک دن کی نیکیوں کی مقدار، فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو روزانہ ہزار ملین نیکیاں مل رہی ہیں. تو فرشتوں نے بالآخر ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اللہ ایک آدمی ایک دن میں کتنی نیکیاں کماتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کو پتہ نہیں کہ میں نے ادریس کو کن کن صلاحیتوں سے نوازا ہے؟ تم صرف ان کی ایک صلاحیت کو سمجھ لو، وہ ہے تفکر فی المخلوقات، مخلوقات میں غور و فکر کرنا. یعنی میں نے ان ساری کائنات میں غور و فکر کرنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، اس کی وجہ سے زمین و آسمان بھر کر نیکیاں ان کے پاس سے چلتی ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی نیکیوں کا پیالہ ہے. اب بتائیے تفکر فی المخلوقات سے خالق کی جو معرفت حاصل ہوتی تھی، اور جس برتن سے خالق کی معرفت نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی برتن سے بھر کر ان کو نیکیاں دینی شروع کر دی. اب ذرا غور کریں کہ ستاروں کا کتنا بڑا جہان ہے، سیاروں کا کتنا بڑا جہان، کتنی بڑی دنیا ہے. زمین و آسمان کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑا ہے. ان سب سے بھر کر ان کو نیکیاں ملتی تھیں. اللہ اکبر. اس لیے قرآن نے کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض. قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہے یتفکرون فی خلق السماوات، میری تخلیق میں میں نے جو پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرو. آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، زمین، ہوائیں، پہاڑ، گرمی، سردی، یہاں تک کہ یہ تمہارے جسم کے اعضاء، اس میں غور کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو. اگر غور کرو گے تو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی، خدا کا وصل نصیب ہو جائے گا. اس لیے حکم دیا گیا ہم سب چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے تو خدا کی تخلیق میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي السَّمَاوَاتِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں ہم اس میں غور نہیں کرتے. غور کرنا چاہیے. اوہو میرا اللہ کیسی قدرت والا، میرا اللہ کیسی قدرت والا. یہ آسمان کتنا کلومیٹر، کتنا میل ہے لمبا، کسی کو نہیں معلوم. میرے اللہ نے کن پر بنا دیا. میرا اللہ ایسا قدرت والا. اور میرا اللہ نے اس آسمان کے نیچے کوئی ٹیکا نہیں لگایا، کوئی کھمبا نہیں، کوئی لینٹر نہیں، کوئی پلر نہیں، کوئی زنجیر تھام نہیں. اس کی قدرت سے، اس کی منشا پر یہ آسمان تھما ہوا ہے، گر نہیں رہا. کتنی ہی ہوا آندھی آ جائے، درخت گر جائے، مکان گر جائے، لیکن آسمان کوئی حرکت نہیں کرے گا. اوہو میرا اللہ ایسا قدرت والا، ایسا آسمان بنایا. اوہو میرا اللہ مجھے کیسے بنایا؟ وہ ایک منی کے قطرے سے یہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل انسان مجھے بنایا. اوہو میرا اللہ ایسا قدرت والا. تم دنیا کے پیدا جو چیزیں مشنریاں تیار کرتے ہیں اس پر غور کرتے ہو، اس سے خوش ہوتے ہو، تمہارا رواں خوش ہوتا ہے اور اس کا تعریف کے پل باندھ دیتے ہو. کیا بنایا ہے صاحب، کیا بنایا ہے. قورمہ اچھا بن گیا، خوب ٹیسٹ آ گیا، آدھا مانڈا زیادہ دبا گئے تو آہا کیا بنانے والا ہے، کیا کمال ہے، کیا بنایا قورمہ. آج تو آدھا مانڈا زیادہ کھا گیا، ایک مانڈا زیادہ گیا، کیا کمال کا اس کے پاس فن ہے. ابے بیوقوف، کبھی اللہ کے فن کو، اللہ کی قدرت کو بھی تو نے سمجھا، اس پر بھی کبھی تو نے غور کیا کہ میرا اللہ نے کیا بنایا. ایک بوند گندے قطرے سے خدا نے کیا تجھے بنا دیا. میرے دوستوں اگر ہم ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں جی تو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی، خدا کا قرب حاصل ہو جاتا، خدا کا تعلق مع اللہ حاصل ہو جاتا. جتنے اولیاء کرام گزر چکے جی، مشائخ گزر چکے اور ہیں، ان سب نے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر عملی کام کیا. اس بنیاد پر اللہ نے اپنا سے قریب کر لیا. اللہ کی تعریف کی. آپ چھوٹے بچے ہوں اور اس پر چاکلیٹ، بسکٹ، پیسے، اچھے اچھے کپڑے، جوتے، چپل، تو پہچانتا اچھا ہاں یہ میرا نانا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا ہے، میرے خالو ہیں، فلانا ڈھنگا. پہچان جتنا زیادہ تو اتنا قریب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے
ارے جتنا زیادہ اس بچے کو دیتے رہیں گے، اس کی خبر کرتے رہیں گے، بچہ قریب ہوتا جائے گا نا، اس کے دل میں محبت بڑھتی جائے گی، ارے یہ تو بہت دیتے تھے، ارے اللہ کتنا دے رہا، اس میں غور نہیں کرتا۔ اگر غور کرتا تو جیسے وہ بچہ اس سے قریب ہو جاتا ہے، ایسے ہی تو اور میں بھی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے وجود کی ایک عقلی دلیل۔ پہلے سائنسداں کہتے تھے کہ جنت اور جہنم ایک مفروضہ چیز ہے، یہ تو مولویوں کا گھڑا ہوا ہے، حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جب بعد میں وہ اوپر گئے اور ان کی مشینیں بھی گئیں اور ستاروں کو دیکھا تو سمجھ گئے، اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایک ستاروں میں اتنی کشادگی، اتنا بڑا، اتنی وسعت ہے کہ ہزار اور لاکھوں لاکھ جان کھپ جائے گی، پھر بھی اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگ سکتا۔ تو جب ایک ستاروں میں اتنی وسعت اور کشادگی ہے تو بس جنت ضرور ہے۔ ایک حدیث کی دل نشین تشریح، جب حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں پورا جہان اور زمین آسمان بھر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتی تھی، تو اسی سے اہل علم کو اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ واللہ اکبر یملان ما بین السماء والارض، یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قرآن و سنت سے علم کا خزانہ کیسے نکالتے ہیں؟ تو حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں صاحب کلام کے دل اور دماغ تک پہنچ کر سوچتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں صاحب کلام کے، یعنی جس کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اس کے دل و دماغ تک سوچتا ہوں۔ اس کے دل و دماغ تک پہنچ کر سوچتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک پہنچتا ہوں اور ان کی سوچ کا اندازہ لگا کر اس کی شرح کرتا ہوں، کہنے والے کی وسعت قلبی کو دیکھتا ہوں، رحمت للعالمین کے خزانے سے جو ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے، میں اس کو سوچ کر ان کے کلام کی تشریح کرتا ہوں تو اس کے اندر سے علم دریا کی پانی کی طرح بہنے لگتا ہے۔ ایک نواب صاحب کا واقعہ، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک نواب صاحب اپنے ایک دوست سے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ چلیے ہمارے حضرت کو دیکھ لیجئے، کیونکہ حضرت کی عادت کم بولنے کی، جب کوئی شخص قرآن حدیث کی تشریح یا کوئی مسئلہ پوچھتا تب حضرت بات کرتے، ورنہ خیر جب وہ دونوں حضرت کے یہاں گئے تو حضرت اپنی عادت کے مطابق چپ بیٹھے ہیں، کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ایک دو دن گزر گئے، کچھ بات ہی نہیں ہو رہی، صبح نہ ناشتہ ہوا نہ مجلس ہوئی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں سے چلو، تو نواب صاحب نے کہا کہ بھائی ذرا اور ٹھہر لے آئیں۔ اب اتفاق سے تیسرے دن کوئی شخص آ گئے اور انہوں نے حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حالانکہ کتنی کتابیں نازل ہو کر سب کو منسوخ کر دی گئی ہیں، کینسل کر دی گئی، لیکن بہت سی قرآنی آیت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ یہ سوال اس نے ظہر کی نماز کے بعد کیا۔ اب حضرت والا کا بیان شروع ہوا تو ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر جو بیٹھے تو تہجد تک بیان ہوتا رہا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ پر حضرت نانوتوی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا اس کے اوپر بیان شروع کیا، بات کی جی، تو ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر پھر تہجد تک بیان اتنا بول، اور نہیں تو دو تین دنوں میں بول ہی نہیں رہے۔ ہم گپڑا چپڑا چپ رہنا جانتے ہی نہیں، ذرا سا چھٹی ہوئی، ذرا سا موقع ملا وضو کر کے نماز کی تیاری، اتنی دیر میں شور رکتی نہیں، زبان چپ رہتے ہی نہیں۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سب محفوظ ہو رہا ہے، اس کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور فضول چیزیں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو تہجد تک فرماتے رہے، بیان ہوتا رہا، پھر اگلے دن اشراق کے بعد بھی بیان ہوا، چاشت کے بعد بھی بیان ہوا، اور پورا دن بولتے رہے، اور تیسرے دن بھی بیان ہوا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ کہاں سے بولے جا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت نے جب کلام کرنا شروع کیا تب جا کر نواب صاحب کے دوست کا کلام ختم ہوا، اور
ورنہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ پگڑی والے مولانا لوگ ان کے پاس کیوں بیٹھے ہیں۔ انسانوں کو اپنی خدا داد صلاحیتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کو زیادہ ٹاٹا برلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر اپنے اندر کی معدنیات اور اپنے اندر کی صفات اور صلاحیتوں کو سمجھ لیا تو بس یہ آپ کو اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں 60 حج کیے، 50 اور 10۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو حکم ہوا کہ آپ کا پڑوسی گھسیارا، گھاس کاٹنے والا، وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس گھسیارا نے کبھی کعبے کا دروازہ نہیں دیکھا، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، کبھی تو پڑھا بھی نہیں، اور میں نے 60 حج کر رکھا ہے، پھر بھی وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو فرمایا گیا تم کو پتہ نہیں، نیت المومن خیر من عمل ہے۔ آپ کی قلب کی نیت کو سمجھ لیجئے، نیت کرنے میں کتنا ڈیزل لگتا ہے، کتنا پیٹرول لگتا ہے، کتنی رقم خرچ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم بن ادہم کو سمجھایا گیا کہ دیکھو جب تمہارے حج کے اسفار ہوتے تھے تو یہ تمہارا پڑوسی گھسیارا، گھاس کاٹنے والا ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ ابراہیم نے آپ کی خوشی کی خاطر ایک سلطنت حکومت قربان کر دی ہے، جی اس کو ٹھوکر مار دی ہے۔ اگر میرے پاس 100 حکومتیں ہوتی، میرے پاس اگر 100 حکومتیں ہوتی تو میں سب کو قربان کر دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آج میرے پاس مال ہوتا تو ابراہیم سے پہلے والے جہاز سے میں بیت اللہ پہنچ جاتا۔ یہ طلب اندر کی نیت۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم الى قلوبکم، مطلب تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تو دل کو دیکھتے ہیں، دل۔ اور گھسیارے کے دل میں کیا بار مال ہوتا تو اس سے پہلے والے جہاز سے میں پہنچ جاتا۔ ہاں اگر میرے پاس 100 حکومتیں ہوتی تو میں سب کو قربان کر دیتا تجھے پانے کے لیے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر آج میرے پاس مال ہوتا تو ابراہیم سے پہلے والے جہاز سے میں پہنچ جاتا۔ ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر۔ اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس آسمان دیکھ کے مجبور ہوں کہ میرے پاس وہ وسائل اسباب نہیں ہے کہ میں تیرے در پر بیت اللہ پر حاضر ہو جاؤں۔ آسمان کے مالک کو دیکھ کر ان کے ہر فیصلے پر میں قربان ہو گیا، تو فرمایا میں نے اس کے ہر ارادے پر ایک ایک حج کا ثواب دے دیا۔ اللہ اکبر، تمہارے پاس تو 60 حج ہے، ہر ارادے پر میں نے اس گھسیارے کو، اس گھاس کاٹنے والے کو ایک ایک حج کا ثواب دے دیا۔ معلوم ہے کہ 60 حج تمہارے کھاتے میں اور 60 حج ان کے کھاتے میں، اس لیے جنت میں وہ آپ کا پڑوسی ہوگا۔ محبت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ سوچنے لگے کہ میں بھی گھسیارا جیسی نیت کر کے اس کا مقام حاصل کر لوں تو میرے دوستو یہ آسان نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ سوچنے لگے کہ میں بھی گھسیارا، گھاس کاٹنے والے جیسی نیت کر کے اس کا مقام حاصل کر لوں تو میرے دوستو یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں تو آپ پر قربان ہوں اور آپ کے لیے اپنی محبوب جان بھی دے سکتا ہوں، حالانکہ اس شخص کا آپ سے تو کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو آپ سوچیں گے بھائی یہ کیسے قربان ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی تم کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد بلا رہے ہیں اور تم کو مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہی ہے، فرصت نہیں ہے، اور یہ کہتے پھر رہے کہ کاش کے کعبہ جاتا، کاش کے کعبہ جاتا۔ تمہارا کاش کو اللہ مان لیں گے؟ جہاں تم وہاں کیا کر رہے ہو، پہلے تو یہ تو دکھاؤ۔ دخول جنت ایک اختیاری عمل پر موقوف ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ جو لفظ آیا وہ اجتماعی طور پر سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں ہر آدمی اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر انقلاب، تبدیلی پیدا کرنے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا اس کا اختیاری عمل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ کسی غیر اختیاری عمل پر کسی کی جنت کو موقوف کر دے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 اعضاء و جوارح رکھے ہیں، ان میں سے صرف ایک زبان نے سبحان اللہ کہا تو اس کا ثواب اس کو مل تو گیا، لیکن 359 اعضاء گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے اپنے اندر کی اپنی مملکت کو سنبھالنے کی صلاحیت دیکھو، اس کی کارگزاری کیا ہے، اس کے نفع اور نقصان کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آج جو بے فکری کا عالم ہے اس میں سب سے زیادہ نیک لوگ مبتلا ہیں،
اچھی طرح کان کھول کے سن لو، سمجھے؟ ہم مطمئن ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو درس تدریس کا کام کر رہے ہیں، ہم تو فلاں کام کر رہے ہیں، جی سن لو کان کھول کے۔ آج جو بے فکری کا عالم ہے اس میں سب سے زیادہ نیک لوگ مبتلا ہیں۔ 4-6 رکعت نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اپنے اعضاء و جوارح کے صحیح استعمال کی فکر ہی نہیں رہتی۔ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، جی اس کی پرواہ نہیں۔ 4-6 رکعت نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو اپنے اعضاء و جوارح کے صحیح استعمال کی فکر ہی نہیں رہتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے جہاں خیر پیدا کر رہے ہیں وہیں اس کے شر سے بچنے کی فکر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ میں سناتا رہتا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا مہلن مہلن، یعنی اس کو کھینچنے سے کیا فائدہ، اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اس کو کھینچ کر آج صحیح کرنا چاہتا ہوں، یہ تو جھٹ سے 1-2 بات بول دیتی ہے جس سے مجھے اللہ کے یہاں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں اس کو آج سدھارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ معاف نہ کرے تو میں کیا کر پاؤں۔ آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں، کس قدر ان کو فکر تھی اپنی زبان کے شر سے اپنے کو بچانے۔ ہمیں تمہیں کیا ہے ٹٹولنے اپنے آپ۔ آج ہمارے اندر سے دوسروں کی بھلائی کی فکر نکل گئی۔ آج ہمارے دماغ کہاں جا رہے ہیں، ہر وقت دوسروں پر دماغی بمباری کر رہے ہیں، کبھی کبھی دوسروں کی بھلائی سوچتے ہی نہیں۔ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں فلاں مر جائے، فلاں آدمی اس سے لڑ جائے، اس کا مال ختم ہو جائے۔ یہ دماغی بیماری عام ہو چکی۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہی بڑا تنگ دل ہے۔ آپ اپنے دماغ کا خزانہ دیکھیے، کسی کے لیے بھلائی سوچتے ہی نہیں، آپ تو بخیلی کرتے ہیں۔ آخر اس کو بھلائی مل جائے گی تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ بتلائیں کہ دماغی سوچ میں کیا خرچہ ہے؟ نہ ڈیزل، نہ پیٹرول، نہ سفر، نہ مشقت، کچھ بھی نہیں، تو آخر دوسروں کا فائدہ کیوں نہیں سوچتے؟ لیکن بھائی ایک موٹر سائیکل چلانے کے لیے کتنے دن مشق کرنی پڑتی ہے، کتنے دن سیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو سائیکل چلانا نہیں سیکھے، جو زندگی بھر نہیں چلا سکے، اور سیکھنے والے اگر سیکھتے رہتے ہیں تو ہوائی جہاز چلانے لگتے ہیں، سیکھنے پر موقوف ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سائیکل چلانا نہیں سیکھتے، نہیں سیکھے وہ تو زندگی پر سائیکل نہیں چلا سکے، اور سیکھنے والے اگر سیکھتے رہے تو وہ ہوائی جہاز چلانے لگے۔ تو جب انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو اپنے اعضاء و جوارح سے نیکی کمانے کا عادی بنا لے، اور اپنے کو اعضاء و جوارح کے شر سے بچانے کی فکر کر لے، تو کیا وجہ ہے کہ اس کا نفع اس کو نہ ملے اور اس کے شر سے اس کی حفاظت نہ ہو سکے؟ وہ تو ہونا ہی۔ ایک آدمی اگر اپنے ارادے سے بازار جا سکتا ہے، ایک آدمی اگر اپنے ارادے سے بازار جا سکتا ہے تو اس ارادے سے خیر کا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ بازار ارادے سے جا سکے، ارادہ ہوا بازار جانا ہے فوراً چلتے، تو نیکی کا ارادہ کیوں نہیں کرتا؟ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری پر چلنے کا ارادہ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کرتا اس لیے نہیں چلتا، اپنی اصلاح کا ارادہ نہیں کرتا اس لیے اصلاح سے محروم ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے ارادے سے بازار جا سکتا ہے تو اس ارادے سے خیر کا کام کیوں نہیں کر سکتا، اور اس ارادے کو استعمال کر کے مسجد میں کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن طریقہ استعمال میں فرق کرتا ہے کہ وہاں استعمال کس دلچسپی سے کرتا ہے اور یہاں استعمال کس بے فکری سے کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے ارادے سے بازار جا سکتا ہے تو اس ارادے سے خیر کا کام کیوں نہیں کر سکتا، اور اس ارادے کو استعمال کر کے مسجد میں کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن طریقہ استعمال میں فرق کرتا ہے، وہاں استعمال کس دلچسپی سے کرتا ہے اور یہاں استعمال کس بے فکری سے کرتا ہے۔ ہمارے اندر کا نفس جب تک درست نہ ہو اور جب تک گاڑی صحیح ہو اور رواں نہ چلے تب تک ہمیں چین کی نیند نہیں سونا چاہیے، اور جب گاڑی صحیح چلنے لگے تو اس سے بھی کمانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن گاڑی کے بگڑ جانے کا بھی خطرہ باقی رہنا چاہیے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں پلٹ نہ جائے، اور ملی ہوئی سہولت کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ اگر یہ باقی رہا تو بس اسی کا نام ایمان ہے۔
آج جو کچھ کر رہے ہیں یہ خطرہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھن جائے مجھ سے، محروم ہو جاؤں. یہ خطرہ اور ڈرتا رہے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ باقی رہے گا. اگر یہ باقی رہا تو بس اسی کا نام ہی کہ اس کو جب گاڑی صحیح چلنے لگے تو اس سے بھی کمانے کی فکر ہونی چاہیے. گاڑی کے بگڑ جانے کا بھی خطرہ باقی رہنا چاہیے، بگڑ نہ جائے، پلٹ نہ جائے، ملی ہوئی سہولت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. اگر یہ باقی رہا تو بس اسی کا نام ایمان ہے، اور اسی کو صحیح استعمال کرنا سیکھا تو اس سے جو اعمال مرتب ہوں گے اسی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اندر کی صلاحیتوں سے نوازا ہے اس کے صحیح استعمال کی فکر نصیب فرمائے اور اندر کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان رب